کوئی بات نہیں. متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان نئی دوستی کی بنیاد. UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان تاریخی دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے. اسلام آباد میں شایان نشان استقبال کی تیاریاں مکمل. GF-17 طیارہ سلامی پیش کرے گا. شیخ محمد بن زائد کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے گا. اہم شاہراہوں پر رنگا رنگ آرائش. معزز مہمان کی صدر اور وزیر اعظم سمیت اعلی شخصیات سے ملاقاتیں شیڈیولڈ. دو طرفہ تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری پر اہم بات چیت متوقع. اسلام آباد میں آج عام تعطیل. سیکریٹریٹ، عدالتیں اور پارلیمنٹ ہاؤس بند رہیں گے. اسپتال، بینک اور ضروری ادارے کھلے رہیں گے. اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا GHQ کا دورہ. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات ہوئی. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا. فیلڈ مارشل کا اردن کے ساتھ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ. سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور. ISPR کے مطابق معزز مہمان نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. جب فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور پاکستان نے 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو بری طرح زخمی کیا. پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے. افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی. پاک فضائیہ نے دشمن کے ساتھ جہاز گرائے. ملک ہم سب کا سانجھا ہے، یہاں سب کے حقوق برابر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کے حوالے سے خصوصی تقریب میں خطاب. دفاع سمیت ہر شعبے میں گراں قدر خدمات پر مسیحی برادری کو خراج تحسین پیش. وزیر اعظم کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خراج عقیدت. کہا کہ اقلیتوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ناانصافی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا. قوم کے وقار، تحفظ اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر کام کریں. اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کے نظریے کی بنیاد ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن مساوات اور مذہبی رواداری پر مبنی تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا راولپنڈی کے چرچ میں کرسمس کی تقریب سے خطاب. کہا کہ قومی ترقی میں پاکستانی مسیحوں کی خدمات قابل فخر ہیں. بین المذاہب ہماہنگی اور اتحاد وقت کی ضرورت قرار. تمام شہریوں کے مساوی حقوق کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ. تاجکستان کی سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. 2 اہلکار جان سے گئے، 3 دہشت گرد مارے گئے. تاجک حکام کا طالبان حکومت سے معافی مانگنے کا مطالبہ. سرحد پار کرنے کی کسی بھی کوشش کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان. کہا کہ دہشت گرد سرحدی چوکی پر حملہ کرنا چاہتے تھے. جائے وقوع سے ہتھیار اور گولہ بارود قبضے میں لے لیا گیا. افغانستان میں طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے کے لیے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے. ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر اور بھارت واضح طور پر لوزر قرار. امریکی جریدے فارن پالیسی کا پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا اعتراف. ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ذاتی قربت پاک امریکہ تعلقات کی پیش رفت کی اہم وجہ قرار. لکھا کہ بہترین حکمت عملی نے واشنگٹن میں طاقت کا توازن پاکستان کے حق میں بدل دیا. امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے بھی پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دیا. لکھا کہ 2025 اسٹریٹجک واپسی عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا. پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا. پاکستان کی فتح کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، بھارت اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات قابل رشک نہیں. بھارت کو عالمی سطح پر سفارتی سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑا.
حکومت اور ADB کے درمیان $730 ملین کے 2 منصوبوں پر دستخط. ترجمان وزارت اقتصادی امور کے مطابق $330 ملین مالیت کے سیکنڈ پاور ٹرانسمیشن اور $400 ملین کے سرکاری اداروں کی ٹرانسفارمیشن پروگرام پر دستخط کر دیے گئے. منصوبوں سے 2300 میگا واٹ بجلی کے قابل اعتماد ترسیل ممکن ہوگی. بانی نے مذاکرات مزاحمت سے متعلق اختیارات تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دے دیے. قیادت کو جو فیصلہ کرے گی PTI اس کے ساتھ ہوگی. کسی سرکاری نمائندے نے تاحال مجھ سے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ فاٹا انضمام پر 10 سال کے لیے 1000 ارب روپے کا کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوا. فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے ضم اضلاع میں ترقیاتی منصوبے متاثر ہوئے. مولانا فضل الرحمان نے PTI سے مذاکرات کی پیشکش کو سیاست میں مثبت قدم قرار دے دیا. رحیم یار خان نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا ملک میں صدارتی نظام ماضی میں ناکام رہا اور آئندہ بھی نہیں چل سکتا. اگر زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر صوبوں کی تقسیم کی جائے تو کوئی حرج نہیں. وفاقی آئینی عدالت کے حکم امتناع کے باعث کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی. الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول معطل کرنے کے ساتھ انتخابات مؤخر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ اتوار کو ہونا تھی. لاہور اور کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی شامل. لاہور دنیا کا دوسرا اور کراچی چھٹا آلودہ ترین شہر قرار. لاہور میں اسموگ کی اوسط شرح 314 تک پہنچ گئی. اسموگ کی شدت میں مزید اضافہ متوقع. کراچی کا AQI 193 رہا جو غیر صحت مند زمرے میں آتا ہے. اسموگ کے باعث شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. ملک کے بالائی علاقوں سمیت بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار. کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان. کراچی میں 27 دسمبر سے سرد ہوائیں چلنے اور ٹھنڈ بڑھنے کی پیش گوئی. نائجیریا میں داعش کے مبینہ ٹھکانوں پر امریکہ کے حملے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے نائجیریا میں داعش مسیحیوں کو بے رحمی سے قتل کر رہی تھی. ایسا قتل عام صدیوں میں بھی نہیں دیکھا گیا. اس لیے وہاں محکمہ جنگ نے کئی کامیاب حملے کیے. نائجیریا کی وزارت خارجہ نے امریکہ حملوں کو درست قرار دے دیا. بیان میں کہا امریکہ کے ساتھ منظم سیکیورٹی تعلقات قائم ہیں. ترکیہ میں نئے سال کی تقریبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے دولت اسلامیہ کے 115 مبینہ ارکان گرفتار. ترک حکام کے مطابق گرفتار افراد کرسمس اور نئے سال کی تقریبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. چھاپوں کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور تنظیمی دستاویزات برآمد ہوئیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں موسلادھار بارش کے بعد سیلابی صورتحال. مختلف حادثات اور واقعات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے. موسلادھار بارش کے بعد پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا. پارکنگ ایریا مکمل پانی سے بھر گئے. سان برنارڈینو کاؤنٹی میں مٹی اور ملبہ سڑکوں پر آنے سے گاڑیاں پھنس گئی. سڑکیں بھی تباہ ہو گئیں. انڈر-19 اسکواڈ کے زمبابوے میں 3 ملکی سیریز اور ورلڈ کپ کی تیاریاں. ہرارے میں پہلا پریکٹس سیشن آج شیڈیول. کھلاڑی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کریں گے. لٹل سٹارز 27 دسمبر کو افغانستان کے خلاف میدان میں اتریں گے.